سیاسی حلقوں میں آج کل یہ بحث جاری ہے کہ اگر بلاول بھٹو زرداری کی عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے نکالنے کی عدم اعتماد کی تجویز پر عمل کیا جائے تو کیا یہ تحریک کامیاب ہوگی یا ناکام؟ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ایک بار اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو یہ حکومت کے لیے نئی زندگی کی مانند ہوگی اور یوں اپوزیشن کی تحریک اپنی موت آپ مر جائے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ناکامی صرف پیپلز پارٹی کی ہی نہیں ہوگی بلکہ پی ڈی ایم کی بھی ناکامی تصور ہوگی۔ سینئر صحافی عمار مسعود اپنے تازہ تجزیے میں لکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کا تعلق روز بروز دلچسپ صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس تعلق کو سمجھنے کے لیے چند باتیں سمجھنا ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ ہے اور رہے گی۔ اس تعلق کو قطع کرنا نہ پیپلز پارٹی کے لیے سہل ہے اور نہ پی ڈی ایم کے لیے مناسب ہے۔ اس نازک موقع پر کوئی جمہوری پارٹی کو غیر جمہوری حرکت کر کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کا وجود ایک دوسرے سے مشروط ہے۔ گو کہ پیپلز پارٹی اب ماضی کی پیپلز پارٹی نہیں رہی، اب چاروں صوبوں کی زنجیر نہیں رہی، لیکن سندھ میں اس کا راج ہے اور اس حقیقت سے انکار حماقت ہے۔ عمار مسعود کے مطابق نواز شریف کی بھی یہی خواہش ہے کہ جمہوری قوتوں کے اس پلیٹ فارم میں کوئی رکھنا نہ پڑے، ووٹ کو عزت دینے کی جدوجہد اسی طرح جاری رہے، اس کا علم یوں ہی بلند رہے، اس کے سائے میں جمہوریت کا چراغ جلتا رہے۔ وہ پیپلز پارٹی کی حکمت عملی اور نقطہ نظر کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ مولانا سے ان کے مذاکرات کا دورانیہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق اب بھی نواز شریف جمہوریت کے نام پر سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ وہ کسی کو مجبور نہیں کرنا چاہتے اور نہ کسی سے زبردستی کرنا چاہتے ہیں، نہ کسی کو رد کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی اختلافی بات کرنا چاہتے ہیں۔ اختلاف نظریے پر ہے بھی نہیں، مسئلہ تو سارا حکمت عملی کا ہے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے خیال میں موجودہ حکومت کو پہلے مرحلے پر پارلیمان میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے شکست دینے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ حکومت کے جو حالات ہیں، مستقبل قریب میں اس سے اپوزیشن کی عددی برتری بڑھ سکتی ہے، کیونکہ حکومت کی حلیف جماعتیں حالات کو بدلتا دیکھ کر اچانک اس سے منہ موڑ بھی سکتی ہیں۔ قاف لیگ، ایم کیو ایم اور جی ڈی اے اور باپ جیسی پارٹیاں بھی بدل سکتی ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ منصوبہ غلط نہیں۔ عمران خان کو لانے والے اب ایک حد تک عمران خان کی پشپناہی سے اجتناب کرنے لگے ہیں۔ اب لانے والوں پر بھی بات آنے لگی ہے، لوگ انہیں ناکامی کا مورد الزام ٹھہرانے لگ گئے ہیں۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ ایسے میں گیم پلان تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک نئی حکومت کے آنے سے ایک نیا طوفان آئے گا، میڈیا کچھ عرصہ ان کے ساتھ چہلیں کرے گا، منظر بدل جائے گا۔ اتحادی جماعتیں کسی آوارہ پنچھی کی طرح ان کو بھی اڑان کی دھمکی دیں گی اور تماشا چلتا رہے گا۔ تاہم اس منصوبے میں چند ایک بنیادی سکم بھی ہیں۔ ایک تو اتحادی جماعتوں کو ساتھ ملانے کے لیے کچھ قوتوں کا سہارا لینا پڑے گا۔ اس بات کا اندیا مریم نواز بھی ایک پریس کانفرنس میں دے چکی ہیں۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم والوں کا ایجنڈا لیکن کچھ اور ہے۔ یہ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، حکومت کی نہیں۔ یہ حال کی نہیں، مستقبل کی بات کر رہے ہیں۔ یہ نئے سرے سے تاریخ لکھنا چاہتے ہیں۔ ان کو اب کسی کے تسلط کی پرواہ نہیں، کسی مدد کا انتظار نہیں۔ یہ عوام کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر ایسی کوئی سیاسی چال جس سے سام تو مر جائے مگر لاٹھی سر پر لٹکتی رہے، انہیں قبول نہیں۔ عمار کے مطابق لندن میں مقیم نواز شریف حکومت مخالف لانگ مارچ چاہتے ہیں، تمام جمہوری قوتوں کا تاریخی لانگ مارچ، پھر استعفے چاہتے ہیں۔ سینٹ کے الیکشن کے بعد لانگ مارچ ہو اور اس کے بعد کم از کم قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے جائیں۔ صوبائی حکومتیں بھلے کام کرتی رہیں، اس کے بعد لانگ مارچ کیا جائے، عوام کی طاقت کو آزمایا جائے، اسلام آباد ہو یا راولپنڈی، عوام کو آزمایا جائے، کیونکہ ان کے خیال میں یہ جنگ اقتدار کی نہیں بلکہ عوام کے حقوق کی جنگ ہے۔ اس میں حتمی اور اٹل فیصلہ عوام ہی کر سکتے ہیں۔ آصف زرداری کی سوچ سے نواز شریف کی سوچ متصادم تو نہیں، لیکن وہ اسمبلی میں کوئی حل چاہتے ہیں۔ ایک لمحے کو فرض کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکمت عملی کامیاب ہوتی ہے، تحریک عدم اعتماد میں حکومت کو شکست ہوتی ہے، عمران خان رخصت ہو جاتے ہیں، نئی حکومت بنتی ہے، تو کیا اس سے جمہوریت کو تقویت ملے گی؟ بالکل نہیں۔ اس سے صرف چہرے بدلیں گے، نظام اور سوچ میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہوگا کیا کہ ایک طرف تو نئی حکومت بیساکھیوں پر ڈگمگاتی رہے گی اور دوسری طرف عمران خان اپوزیشن میں ہوں گے۔ اسی طرح امکان ہے کہ وہی ماحول آ جائے گا جو سن 1988 سے 1997 کے درمیان ہوا کرتا تھا۔ حکومتوں کو باریاں دی جائیں گی اور پیچھے بیٹھ کر حلوہ کھانے والے ہر دور میں خوب حلوہ کھائیں گے، ایک دوسرے پر مقدمات بنائیں گے، کرپشن کے کیسز کی فائلیں کھلوائیں گے، سیاستدانوں پر گالی گلوچ میں سیاستدان ہی شامل ہوں گے، اور پھر نہ عوام کو کوئی سکون ملے گا اور نہ جمہوریت کو تقویت نصیب ہوگی۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا قیام جن جمہوری روایات کی بنا پر عمل میں لایا گیا ہے، ان سے ہٹنا اس ملک کے لیے اور جمہوریت کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت حالات کی سختی کو برداشت کر کے اس ملک کے مستقبل کو سنوارا جا سکتا ہے۔ اس وقت عوام کے حقوق ان کو لوٹا کر ان کی حیثیت کو حرمت دی جا سکتی ہے۔ بنیادی جمہوری روایات سے اس نازک موقع پر ذرا سی لغزش سارا کھیل بگاڑ سکتی ہے۔ تحریک عدم اعتماد ناکام بھی ہو سکتی ہے، پیپلز پارٹی کی سیاسی چال کو مات بھی ہو سکتی ہے۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ ایسا پہلے بھی ہوا ہے، جہاں اکثریت کے باوجود سینٹ چیئرمین نہیں بن سکا۔ جہاں قدم قدم پر ایسے اندیشے ہوں، وہاں تحریک عدم اعتماد سے بہت زیادہ خوشگمان رہنا
دانشمندی نہیں، کیونکہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ایک بار تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو یہ حکومت کے لیے نئی زندگی کی مانند ہوگی۔ پھر یہ ناکامی صرف پیپلز پارٹی کی حکمت عملی کی نہیں ہوگی، بلکہ یہ ناکامی پی ڈی ایم کی بھی ہوگی، جمہوریت کی بھی ہوگی، اور اس ملک کے عوام کی امنگوں کے لیے بھی یہ مایوس کن تصور کی جائے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔